السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ہم نے بھیک مانگنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ کو سماعت کیا تھا۔ آگے جو روایتیں ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر۔ جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے وہ انگارے مانگتا ہے، چاہے تو کم پر قناعت کر لے اور اگر چاہے تو زیادہ کر لے، یعنی بغیر ضرورت کے کہ اسے کوئی ضرورت نہ ہو اور پھر بھی انسان مانگتا پھرے تو گویا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو جمع کر رہا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ کا اس کے لیے اختیار ہے کہ چاہے تو وہ اپنے لیے زیادہ جہنم کی آگ کو جمع کر لے یا پھر کم ہی پر اکتفا کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوجود غنی ہونے کے یعنی مالدار ہونے کے لوگوں سے سوال کرے وہ جہنم کے گرم پتھر زیادہ کر رہا ہے، یعنی وہ جہنم کے گرم پتھروں کو وہ جمع کر رہا ہے جو اسے دوزخ میں کھانے پڑیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، غنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کا کھانا، یعنی اللہ رب العزت نے اسے اتنا مال دے دیا ہو کہ وہ رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لے سکتا ہے اور اس کی رات چین و سکون سے گزر جاتی ہو۔ کہا کہ اگر کسی کے پاس اتنا بھی مال ہو، یعنی ایک کم مدت آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دی کہ زیادہ مال کی تو بات دور ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لے سکتا ہو تو فرمایا کہ وہ اسی پر اکتفا کر لے اور کسی سے مانگے نہیں۔ اگر اتنا مال اس کے پاس ہے کہ وہ رات کا کھانا یعنی صبح کا کھانا تو نہیں کھایا لیکن رات کے کھانے جتنا اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے اور پھر بھی وہ مانگتا پھر رہا ہے تو فرمایا کہ وہ جہنم کے پتھر اپنے لیے جمع کر رہا ہے جو کل اللہ رب العزت سزا کے طور پر اس کو کھلائے گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں بحرین سے مال آیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لب بھر کر دیا، پھر فرمایا اور چاہیے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لب بھرا اور دے دیا، یعنی آپ نے ایسے دے دیا یا کوئی اور چیز بھر کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں مزید دوں؟ عرض کیا ہاں۔ جناب نے انہیں لب بھرا اور دے دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا اور ضرورت ہے؟ عرض کرنے لگے ہاں۔ اس پر سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بعد والوں کے لیے بھی کچھ رہنے دو۔ پھر مجھے طلب فرمایا اور ایک لب بھر کر پھر مجھے عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مال میرے لیے اچھا ہے یا برا؟ فرمایا، اچھا نہیں ہے بلکہ برا ہے، کیونکہ سوال کی عادت پڑتی ہے، تو آپ نے جو مجھے عطا فرمایا تھا میں نے واپس کر دیا۔ پھر عرض کیا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، آپ کے بعد میں کسی سے کوئی عطیہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا
امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالی سے برکت کی دعا فرما دیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی اللہم بارک لہو فی صفقتی یدہ، اے اللہ اس کے ہاتھ کے کام میں برکت عطا فرما دے۔ یعنی آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ اس کو زیادہ رزق مل جائے، اس کے پاس زیادہ مال جمع ہو جائے، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ یہ جو بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرے اللہ وہ کام کو بڑھا دے۔ اب دعا کو دیکھیے کہ کیسا ایک طرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اللہ نے آپ کو وہ جو عقلی میں جو آپ کی زبان کا ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹا لفظ بولتے تھے لیکن بات بہت بڑی بول دیتے تھے، چھوٹے لفظوں میں بڑی باتیں آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر اس صحابی رسول کے لیے دو دعائیں شامل ہو گئی۔ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ اس کے ہاتھ کے کام میں برکت عطا فرما۔ اب جو انسان جو کام کرتا ہوگا اس کام کے اندر اگر وہ کام بڑھتا چلا جائے گا تو ایک تو یہ کہ اس کی رزق کی فراوانی تو ایسے ہی ہو جائے گی کہ رزق کے اندر برکت تو ہو ہی جائے گی، کام کرے گا تو کام کے بدلے میں جو بھی اس کو پونجی ملے گی تو برکت تو رزق میں بھی ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ وہ فرصت نہیں اسے ملے گی، کیونکہ انسان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جو فرصت ملتی ہے تو پھر وہ انسان کبھی غفلت میں پڑ جاتا ہے، کبھی اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک لفظوں کے اندر کئی باتیں سمائی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اللہ رب العزت سے جو ہم آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا فرمائی کہ یہ دعا نہیں فرمائی کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، بلکہ یوں دعا فرمائی کہ اللہ اس کے کام میں برکت عطا فرما دے۔ تو گویا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ مانگنا، ایک تو جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ مانگنا ایک بری چیز ہے کہ مانگنے سے پھر عادت بن جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے ہمیں اپنے رزق کی فراوانی کو طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان سے مانگنا یہ بری عادتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔